بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ دراصل اس کے پہلے کی آیتوں میں آپ نے دیکھا، سبق سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے بات چیت، اور پھر اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم سکھایا معنوں کے ساتھ میں، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں نے دیکھا کہ واقعتاً یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کا اکرام اللہ نے کیا اور بڑی عظمت والی ہے، اور اس عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرنے کو بھی کہا۔ جب یہ تمام مراحل گزر چکے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم جنت میں رہو اپنی بیوی کے ساتھ میں، اور جنت میں جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کا تم استعمال کرو، لیکن اس ایک چیز کا استعمال نہیں کرنا، اور اگر تم کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں پھسلایا، بہلایا، یعنی آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو۔ جب شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا کہ وہ جس عیش میں تھے ان سے اس کو نکلوا دیا، یعنی جنت میں جو تھے بہلا پھسلا کر اس کو شجر ممنوعہ، جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس چیز کے کھانے پر مجبور کر دیا بہلا پھسلا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، حکم دیا کہ تم جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معاش بھی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد کی آیت میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے تھے، معنی کے ساتھ میں جو سیکھے تھے، کچھ کلمات سیکھے تھے، اور ان کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی طریقے سے غم میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ چند آیتیں تھیں جس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس کے اندر کے کچھ نکات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ رب العزت نے بھیجا، اپنی بیوی کے ساتھ میں رہنے کے لیے کہا، پھر اس کے بعد میں شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا، اس لیے کہ شیطان ان کا دشمن تھا، ان کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے اس نے کبر کیا، کبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، وہ آسمانوں میں رہا کرتا تھا۔ اور جب شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا تو بہلایا پھسلایا کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ آدم علیہ السلام سے کہا کرتا تھا کہ جب آپ کو بنایا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس چیز کے کھانے سے آپ کو جو منع کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی آپ کا جسم اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ برداشت کر سکیں، وہ شروع کی بات تھی۔ اب چونکہ زمانہ گزر گیا اور آپ جنت کے کھانے پینے کے عادی ہو چکے ہیں، اب آپ کا جسم بھی مضبوط ہو چکا ہے، اس لیے اگر آپ اس چیز کو کھائیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بس اس بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام نے اس پھل کا استعمال کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔
اب اس پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ جو پہلے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں فرمایا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ خلیفہ کے تعلق سے اس وقت آپ کو بتایا تھا، غالباً آپ کو سبق یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ روئے زمین میں جا کر میرے احکاموں پر عمل کریں گے اور لوگوں کو میرے احکاموں پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں گے، لوگوں کو کوشش کریں گے لوگوں کے پاس میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں۔ اب چونکہ اللہ کو اپنے احکام اور اپنے نظام کو بھی نافذ کرنا تھا، اس معنی کر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ آدم علیہ السلام نے اس پھل کے کھا لیا، چونکہ یہ نظام اللہ نے بنایا تھا کہ اس طریقے سے ہوگا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات بڑی معصوم ہوتی ہے، ان سے گناہ اور لغزش نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بتانا مقصود تھا حضرت انسان کو کہ تمہاری منزل جو ہے وہ جنت ہے، اور تمہیں اس منزل کو پانے کے لیے کچھ آپ کے لیے اسباب مقرر کیے گئے ہیں، احکام مقرر کیے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو اپنانے کے لیے تمہیں طرح طرح کی قسم کی رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ اب جب تم نے اپنی منزل کو دیکھ لیا ہے تو اس منزل کو پانے کے لیے وہ رکاوٹیں جو ہوں گی، ان رکاوٹوں میں تم گھبراؤ گے نہیں اور ان رکاوٹوں سے تم ڈرو گے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جم کر محنت کرو گے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، پھر آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے، جو منزل ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جنت۔ ایک نقطہ تو یہ تھا۔ اور دوسرا جو کہا کہ زمین پہ چلے جائیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا شیطان بھی جنت میں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان آسمان میں رہا کرتا تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے جب اس نے اپنی دشمنی کا کھلم کھلا ثبوت پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اور شیطان کو آسمان سے نکال کر زمین پر بھیجا، اور یہ بتا دیا کہ زمین پر آپ کو ایک محدود سی مدت رہنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں زندگی بھر زمین پر رہنا ہے، بلکہ کچھ مدت تک۔ تو یہ پیغام آدم علیہ السلام کے ذریعے دراصل ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر وہ جو ہماری منزل ہے جنت، وہاں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں پر عمل کریں اور ان طریقوں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کریں، اور اس کے بعد میں ہم جنت جو ہماری اصل منزل ہے اس جگہ پر ہم پہنچ جائیں۔ ایک نقطہ یہاں پر بارہا آپ شاید سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا۔ یہ گناہ نہیں، دراصل ایک طرح سے دیکھا جائے تو اجتہادی غلطی تھی۔ یہ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر، اور پھر اس کے بعد میں دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا آگے چل کر کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے تھے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور تو ہم کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہ نکلا کہ انسان جب دنیا میں ہوگا ممکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کچھ غلط کام کر جائے، ممکن شیطان کے بہکاوے میں، اپنے نفس کے خواہشات کے بہکاوے میں آ کر وہ کچھ ایسے کام کر جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا کر لینے کے بعد میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی کے کلمات سکھائے ہیں۔ آپ بھی اب یہ ضروری نہیں کہ وہ معافی کے کلمات ہمیں بھی یاد ہوں، بلکہ جو گناہ ہم نے کیا ہے اس گناہ کو اپنی زبان میں اللہ کے سامنے عہد کرے کہ یا اللہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا۔ مثلا کسی نے شراب پی لی، مثلا کسی نے نماز کو چھوڑ دیا، مثلا کسی نے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا تو اس نے روزہ نہیں رکھا، کسی نے زنا کر لیا۔ اب یہ پتہ ہے اس کو کہ یہ گناہ کے کام میں کر لیا، تو اس سے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے کہ الہ العالمین ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ بھی توبہ کا ایک طریقہ ہے، ان الفاظ کے ساتھ بھی آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ انسان ہے، غلطی ہو جائے گی، غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی ہونے پر اس پر جم نہیں جانا ہے، بلکہ ندامت کے ساتھ میں، شرمندگی کے ساتھ میں، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں۔ تو اللہ رب العزت نے آیتوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے اور دنیا میں جانے کے بعد جو میرے پیروکار آئیں گے، یعنی پیغمبر، انبیاء کرام آئیں گے، وہ آپ کو سمجھائیں گے، فمن اتبع ہدایا،
تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں، ہدایت پر قائم رہیں، اس لیے کہ جو لوگ اتباع کریں گے، ہدایت پر قائم رہیں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ اور جو لوگ دنیا میں جانے کے بعد رائے حق کو بھول جائیں گے، رائے حق سے یعنی سیدھی راہ سے دور ہوں گے، صراط مستقیم پر نہ ہوں گے، اور سمجھانے والا یعنی وقت کا نبی ان کو سمجھائے گا، اور جب لوگ نہیں مانیں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ایک تو انکار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، قرآن ہے، جو نشانیاں ہیں، ان تمام کو دیکھنے کے باوجود جھٹلائیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں انسان کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد میں یہ اصل منزل نہیں ہے، اصل منزل جنت ہے، اور اس اصل منزل میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محدود سا وقت دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے لیے معاش بھی ہم نے مقرر کر دیا، جس کو کہا جاتا ہے کہ مقدر میں جو لکھا وہ مل کے رہے گا۔ تو انسان کا اپنا مقدر جو ہے وہ پاتا ہے، اور وہ ایک وقت ہے، اس وقت کے ختم ہونے کے بعد میں اس کو پھر اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ تو جب ہم کو یہ سبق مل گیا کہ ہماری اصل منزل جنت ہے، جنت کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یہ دنیا ہماری اصل منزل نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر، وقتی طور پر ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے تاکہ ہم وہاں جانے کی تیاری کریں۔ اور آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر جنت کے تمام نظاروں کو دکھا دیا گیا، اب انسان کی آنکھوں نے ان نظاروں کو دیکھ لیا ہے، اس عیش کو دیکھ لیا ہے، اس آرام کو دیکھ لیا ہے، تو ہمیں اس منزل پر جانے کے لیے دنیا کے اندر جس قسم کی بھی رکاوٹیں ہوں گی، ان رکاوٹوں سے نہ گھبراتے ہوئے احکام اسلام پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے فرمایا کہ وہ متبع ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اور وہ ان کو کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ انکار کریں گے اللہ کے نبی کی اور اللہ کے رسولوں کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، ان کے لیے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل۔